ایک ہسٹری بتاتے ہیں حضرت علی کی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور ان کے پاس ایک غریب شخص آتا ہے، بولتا ہے حضور آپ میری مدد کریں۔ وہ پوچھتے ہیں کس طرح کی مدد؟ تو بتاتے ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں، ان کی شادی ہونی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ میری مدد کریں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت علی تمہاری مدد کریں گے، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت علی بہت غریب ہے، ان کے پاس کھانے کو بہت کم ہوتا تھا، وہ فاقوں میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ حضرت علی سنا ہوگا بیوی فاطمہ چکیاں پیس کے اپنا جو ہے کام چلاتی تھی، تو حضرت علی کہتے ٹھیک ہے یہ ڈیل منظور ہے، اور حضرت علی پھر جو ہے اس شخص سے پیسہ لے کے آتے ہیں اور اس غریب کی مدد کرتے ہیں۔ اس غریب کا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے باپ کو بیٹے کی جدائی، تو پھر ماں کو بیٹے کی جدائی ہر کسی کو کھلتی ہے۔ پھر حضرت علی گھر آتے ہیں، بیوی فاطمہ سے بتاتے ہیں کہ ایسا ہم نے کیا ہے، حسن حسین کو گروی رکھ دیا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے تک کہ میرے پاس وقت ہے۔ پھر وہ شخص حضرت علی کے پاس آتا ہے، اور حضرت علی کے پاس آنے کے بعد وہ بولتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے مدد کرنے کے لیے۔ پوری داستان بتاتا ہے کہ ایسی بات ہے۔ تو حضرت علی بولتے ہیں ان سے کہ صبح آپ آئیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے حکم سے۔ اور وہ شخص پھر صبح آتا ہے، جبکہ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس دینے کے لیے۔ پوری رات حضرت علی یہی سوچا کرتے ہیں کہ اس شخص کو ہم کیا دیں، کیسے اس کی مدد کریں، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں مدد کرنے کو۔ تو بیوی فاطمہ کو بتاتے ہیں ان کی پوری رات سوچ میں گزر جاتی ہے کہ وہ شخص صبح آئے گا، ہم اس کو کیا چیز دیں گے، کیسے ہم اس کی مدد کریں گے۔ تبھی جو ہے حضرت علی جو ہے حسن حسین کو لے کے ایک بازار جاتے ہیں، اور بازار جانے کے بعد حسن حسین کو ایک جو ہے بہت امیر سیٹ ہوتا ہے اس کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں۔ گروی رکھنے کے بعد ان سے اتنی قیمت لے لیتے ہیں جتنے میں اس کی مدد ہو جائے اس شخص کی، اور اس شخص کو وقت دیتے ہیں حضرت علی کہ ہم سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو اس کی قیمت دے کے، جو آپ کی قیمت ہے دے کے حسن حسین کو لے جائیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے اگر سورج ڈوبنے سے پہلے آپ نہیں آئے تو ہم حسن اور حسین کو بیچ کے اپنی قیمت ادا کر لیں گے۔ پھر وہ بیوی فاطمہ کو آ کے ساری باتیں بتاتے ہیں، اور بیوی فاطمہ رونے لگتی ہیں کہ حسن حسین کو آپ گروی رکھا ہے، پر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مدد کرنے کو، تو وہ بات بھی نہیں ٹال سکتے تھے نا۔ پورا دن گزر جاتا ہے پر ان کے پاس کہیں سے پیسہ آنے کا یا کہیں سے قرض چکانے کا آپشن نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب عصر کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈوبنے میں زیادہ ٹائم نہیں بچتا ہے، ممکن سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہتا ہے۔ بیوی فاطمہ جو ہے رونے لگتی ہے، خوب روتی ہے، بہت روتی ہے، روتے روتے ان کی آنکھ سے آنسو گرنے لگتے ہیں، اور اللہ کی مدد سے وہ آنسو موتی میں تبدیل ہوتے ہیں جس کی قیمت بہت تھی۔ تو حضرت علی سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ آنسو خوب چمکتا ہے، تو حضرت علی سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور بولتے ہیں حضرت علی سے کہ آپ یہ آنسو کو، مطلب یہ موتی کو آپ لے جائیں، اور آپ اس سے حسن حسین کو چھڑا سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کے بدلے آپ کو قیمت بھی بہت مل سکتی ہے حسن حسین کو چھڑانے کے بعد بھی۔ تو بولتے نہیں مجھے بس صرف حسن حسین چاہیے، قیمت نہیں چاہیے۔ وہ موتی جا کے اس کو دیتے ہیں اور حسن حسین کو واپسی لے آتے ہیں۔ یہ عیسیٰ گھرانہ تھا جہاں جبرائیل علیہ السلام کافی آیا جایا کرتے تھے۔ تو یہ عیسیٰ گھرانہ ہے جس کی مدد سوئم اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ خود ایسے گھرانوں کی مدد کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ یہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے پر جو ہے دن میں دکھے گا اندر۔ اس کے اندر جو ہے 1 منزل چھت ہے، اللہ توبہ 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 استغفر اللہ، یہ 1 منزل چھت ہے، اوپر جو ہے جانے کے لیے جینے بنے